بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب کے ایک گروہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں پر کلام نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع حصے میں تم لوگ ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، اور دن کے آخری حصے میں ان کا انکار کر دو، انکار کر دینا. لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان اس کو دیکھ کر دین اسلام سے پھر جائے. یہاں پر اللہ رب العزت اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے ایک اسکیم چلائی، اور یہ ایک اسکیم اور ایک تدبیر یہ انہوں نے بنا لی
کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں پر جو کلام اترا ہے یعنی قرآن کریم، اس قرآن کریم کے ساتھ کہ تم لوگ جیسے ہی صبح ہو، صبح کے وقت جو ہے تم مسلمانوں سے کہ ہم لوگ قرآن پر ایمان لے آئے۔ دن کے شروع حصے سے مراد صبح کا وقت، کہ جیسے ہی صبح ہو تو تم ان لوگوں سے کہو کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، اور جیسے ہی دن کا آخری حصہ ہو یعنی شام کا وقت ہو تم قرآن کریم کا انکار کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ جو بعض یہودی اس قسم کی حرکت کریں گے تو مسلمان یہ سوچیں گے کہ یہ لوگ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو بعض یہودی ایمان لے آئے صبح کے وقت میں، یہ تو تورات نامی کتاب کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم ہیں۔ اب یہ عالم ہو کر صبح کے وقت ایمان لے آئے اور شام کے وقت ہو جائے، اس کا کچھ نہ کچھ تو ضرور مقصد ہوگا ان کا۔ تو تم لوگ یہ کہنا کہ ہم لوگ جو ہے صبح کے وقت بے خبری میں ایمان لے آئے کلام الہی پر، جب ہم نے دن کے آخری حصے میں تمہارے پیغمبر سے جا کر ملاقات کی، تو ہم نے تمہارے پیغمبر سے ملاقات کر کے جو تورات کے اندر پیشین گوئیاں لکھی گئی ہیں ہم نے وہ پائی نہیں، تمہارے پیغمبر کے اندر وہ خوشخبریاں وہ پیشین گوئیاں ملی نہیں، اسی لیے ہم نے شروع دن میں ایمان لے آئے تھے، اب آخری دن میں ہم جو ہے دن کے آخری حصے میں ہم انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تمہارے پیغمبر کے اندر وہ علامتیں نہیں پائی گئی، اس لیے ہم دن کے آخری حصے میں تمہارے کلام الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو مسلمان پہلے سے لوگ ہیں جن کا کلام الہی پر ایمان ہے، آسمانی کتاب پر ایمان ہے، ان پر اثر یہ پڑے گا کہ یہ بھی کلام الہی کے اندر، اسلام کے اندر شبہ میں پڑ جائیں گے، تو کلام الہی کا یہ لوگ انکار کر دیں گے، قرآن کریم پر شک کریں گے، اسلام کو شک ہوگا، تو تمہاری اس حرکت سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک اسکیم بنائی اور اس قسم کی چالاکیاں کی۔ اور آگے ان کی حرکت اور کیا ہے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کی ان چالاکیوں پر رد کریں گے اللہ رب العزت اگلی آیت میں، آیت کے اگلے ٹکڑے میں۔ تو آگے کی آیت میں اللہ نے مضمون بیان کیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، انہی کے بارے میں مضمون ابھی، لَا تُؤْمِنُوا، مگر تم دل سے یقین نہ کرنا، وَلَا تُؤْمِنُوا، تم نہیں ماننا، تم یقین نہ کرنا دل سے، مگر انہی لوگوں کا جو تمہارے دین کے متبع ہیں۔ یعنی یہ بعض یہودی دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی ان مسلمانوں کے روبرو دل سے ایمان لانے کی بات نہیں کرنا کہ ہم تمہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں، تمہارے کلام الہی کو قبول کرتے ہیں، جو کلام تم پر اللہ نے نازل کیا اس کو ہم دل سے مانتے ہیں،
یہ بعض یہودی سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی دل سے ان کے روبرو اس قسم کی باتیں نہیں کرنا. ہاں جو تمہارے لوگ ہیں تو تمہارے بعض یہودی ساتھی ہیں ان کے سامنے بس اپنے دین کی جو ہے تم دل سے اقرار کرنا. جس مذہب پر تم ہمارے بھائی بعض یہودی ہیں اپنے مذہب کے بارے میں دل سے اقرار کرنا، لیکن مسلمانوں کے روبرو کبھی بھی اسلام کے اقرار اور اس کو ماننے کی بات نہ کرنا، دل سے کبھی اقرار نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اب ان کی باتوں کا اور ان کی چالاکیوں کا اللہ رب العزت اگلے ٹکڑے میں رد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کہیے قل ان الہدی یقیناً ہدایت ہدی اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہوتی ہے. لوگ اپنے پیغمبر سے ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت ان کے ہاتھ میں ہے، کسی طرح کی چالاکیاں اور تدبیریں اور اسکیم بنا لیں، یہ چاہیں کہ مسلمانوں کو دین سے پھرا دیں گے. یہ دین سے پھرانا اور ہدایت سے ڈگمگانا یہ ان کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. ہدایت تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، قبضی کے اندر ہے. یعنی ہدایت جسے دیتے ہیں وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ نہیں کہ یہ جسے چاہے ہدایت دے دیں یا پھر یہ چاہیں کہ دین سے پھرا لیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ جسے دیتے ہیں وہ ہدایت پر ہی رہیں گے، کیونکہ قبضے قدرت ہدایت کی وہ اللہ کے یہاں ہے. اس قسم کی چالاکیاں ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیں گے یہ ہزاروں اسکیمیں بنا لیں، ہزاروں تدبیریں کر لیں، ہزاروں چالاکیاں کر لیں، یہ کبھی ہدایت سے لوگوں کو پھیر نہیں سکتے. اچھا، اس قسم کی یہ چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، یہ تدبیر اس قسم کی کیوں بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. یہ اس قسم کی ساری باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہی جیسے کسی کو نبوت اور آسمانی کتاب کیوں دی گئی، ما اوتیتم جو تمہیں دی گئی تھی. ان کو حسد مسلمانوں سے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حسد اس لیے ہے، ان کا حسد اس لیے ہے کہ کسی کو انہی جیسے آسمانی کتاب اور نبوت کیوں دی گئی، ما اوتیتم جو انہیں دی گئی. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ مسلمان تمہارے اوپر تمہارے رب کے آگے کیوں غالب آتے ہیں. یہ حسد ہے ان کو کہ یہ آسمانی کتاب کا ملنا، نبوت کے لیے منتخب کرنا. اے یہودیوں ان کو کیوں دی گئی؟ مسلمانوں سے ان کو حسد اس لیے ہے کہ ان کو دی گئی تھی آسمانی کتاب جیسے تورات نامی کتاب، اور نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ دولت نبوت کی اور آسمانی کتاب کا ملنا ہمارے علاوہ کسی کو نہ ہو. مسلمانوں کو کیوں دی گئی؟ مسلمانوں کے لیے پیغمبر کیوں منتخب کیا گیا جبکہ یہ چیز ہمارے لیے تھی؟ اور اسی طریقے سے یہ مسلمان یہودیوں پر کیوں غالب آئے؟ یہ ان کو حسد ہے. اس لیے اس قسم کی یہ چالاکیاں کرتے ہیں اور
تدبیر بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں، قل ان الفضل بید اللہ، یہ پیغام کی فضیلت دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیں، کس کو کس وقت کیا مناسب ہے دینا، وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو فضیلت دینا، کس کو فضیلت نہیں دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اگر اس قسم سے حسد کر لو تو تمہاری جو چاہت ہے، تمہارا جو مقصد ہے، اس مقصد میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ فضیلت دینا، نبوت کے لیے منتخب کرنا، آسمانی کتاب دینا، کس کو کس وقت پر مناسب وقت میں دینا اللہ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے عطا کر دے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑے وسعت والے ہیں، علیم، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی وسعت کو تم گھٹانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دے کبھی کمی نہیں ہوتی، بڑے وسعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو دے دے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کے دینے سے بھی نہیں آتی، بڑے وسعت والے ہیں، علیم، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، کون کیا تدبیر کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے لیے جس کو مخصوص کر لیں، من یشاء، جسے چاہے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے ہاتھ کو روکنے والے؟ اللہ سے پوچھنے والے تم کون ہو سکتے ہو؟ اللہ سے پوچھنے کی کسی کے اندر ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ آپ نے اس کو اس طرح کیوں دیا، آپ نے اس کو کیوں معاف کیا، کسی کو یہ ہمت نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت بڑے فضل عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل عظیم کے مالک ہیں، بہت بڑے فضل والے ہیں اللہ رب العزت۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اہل کتاب کے کچھ اور دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم انبار کے انبار بھی امانت رکھنے کے لیے دو۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جس ڈھیر کے ڈھیر ان کو امانت رکھنے کے لیے دو۔ یؤدیہ الیک، جیسے ہی تم ان سے مانگو گے وہ واپس کر دیں گے۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو تم ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھواؤ، ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھواؤ، لا يؤديه الیک، نہیں کریں گے الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، الا یہ کہ مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو تبھی وہ دیں گے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ غیر یہودی عرب کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، نظام نہیں ہے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ کے کچھ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہنرمند ہیں کہ اگر تم امانت کے طور پر اہل کتاب میں سے کسی کو لاکھوں روپے پیسوں کا ڈھیر بھی اگر تم ان کو امانت کے طور پر رکھنے دو تو ان کا دل اتنا صاف ہے کہ تم جیسے ہی ان سے اپنی امانت واپس مانگو تو واپس کر دیں۔ اس میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں غیر مسلم بھی داخل ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے غیر مسلم بھائی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ان کا دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ اگر تم لاکھوں روپے بھی اگر ان کو امانت کے طور پر دو تو تمہاری امانت کے روپوں کو چھوئیں گے تک نہیں، جیسے ہی تم ان سے مانگو گے واپس لوٹا دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ کچھ غیر مسلم لوگ یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ لاکھوں روپے اگر تم ان کو امانت کے طور پر رکھوا دو ان کے پاس تو کبھی تمہاری امانت کے پیسوں کو چھوئیں گے بھی نہیں، جیسے ہی تم مانگو گے واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن کچھ بعض اہل کتاب یہود و نصارہ اور غیر مسلم اتنے بے غیرت لوگ ہیں، ایسے ہنجار لوگ ہیں، ایسے ہوس والے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کو امانت کے طور پر تم رکھوا، وہ ان کے پاس کہ بھائی ایک دینار ہے، یہ سونے کی ایک ڈلی ہے، اپنے پاس امانت کے طور پر رکھو، جب میں مانگوں گا واپس کر دینا، تو وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر موقع ملے تو تمہاری امانت کا وہ انکار ہی کر دے، بھائی میرے پاس کوئی نہیں، تم نے وغیرہ رکھوایا، کب تم نے رکھوایا میرے پاس؟ ہاں اگر ان کے سر کے اوپر کھڑے رہو یعنی ان کے پیچھے پڑے رہو کہ بھائی میں نے رکھایا ہے، میرے کو دو، جلدی سے ادا کرو، جو میں نے تمہیں امانت کے طور پر ایک چیز رکھی تھی اسے دو، اگر ان کے سر کے اوپر برابر کھڑے رہے تو تبھی جا کر واپس لوٹائیں گے، نہیں تو پورا کھا کر ہضم کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام تنگ نظری کا مذہب نہیں ہے۔ اگر تو اسلام اس کی واہ واہ بھی کرتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر ان کے اندر ہنر ہے، اگر کوئی چیز ان کے اندر اچھی چیز داخل ہے تو تنگ نظری کا مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ وقت پر ان کی تعریف بھی کرتا ہے، مدح بھی کرتا ہے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ مدح کرنا الگ چیز ہے اور کسی چیز کا قبول۔ اب مثال کے طور پر غیر مسلم بھائی کے اندر کوئی ایک خوبی ہے، اس خوبی کی تعریف کرنا مذہب اسلام منع نہیں کرتا۔ جیسے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، خوبی کی تعریف اگر میں کروں یا آپ کریں تو ان کی خوبی کی تعریف کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام تنگ نظری کا شکار نہیں ہے۔ کسی کے اندر خوبی ہو تو اس خوبی کی تعریف کرتا ہے۔ ہاں اس کی خوبی کی تعریف کرنا الگ چیز ہے، وہ اور اس کا قبول ہونا اللہ کے یہاں مقبول ہونا الگ چیز ہے۔ اب خوبی کسی غیر مسلم بھائی کے اندر ہے تو اس کی آپ تعریف کریں تو کوئی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن مقبول ہونا وہ الگ چیز ہے۔ جو خوبی ہے اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر اجر دے دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر غیر مسلم بھائی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے راشن پہنچاتے ہیں، بھائی ہماری طرف سے یہ تعاون لو، آپ کا بہت مبارک مہینہ ہے، آپ قبول کرو، تو دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ایک خوبی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اس کا اجر دے دیں گے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ
یہ جو دنیا کے اندر ایک مسلمان کی نے خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ بخشا جائے، ایسا نہیں ہے، بخشے نہیں جائیں گے کہ اللہ کے منکر ہیں، قرآن کریم کے منکر ہیں، نبی کے منکر ہیں، بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کا اس کو اجر دے دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے دنیا کے اندر اس کام کی وجہ سے نیک نامی اور عطا کریں گے کہ دیکھو فلاں شخص ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایسے لوگوں کی ہنر کی تعریف کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ایک دوسرے کی اگر کسی کے اندر ہنر ہے تو تعریف کر سکتے ہیں، لیکن تعریف کرنا، مدح کرنا الگ چیز ہے، مقبول ہونا کسی کا الگ چیز ہے۔ تو یہ بتایا، اور بعض اہل کتاب اس طرح ہیں کہ ان کی خصلت، ان کی فطرت، ان کی عادت اتنی خراب ہے کہ 1 روپے بھی اگر ان کے پاس تم امانت کے طور پر رکھواؤ، اگر دو کہ بھائی امانت کے طور پر یہ چیز رکھو تو لوٹائیں گے نہیں۔ ایسے غلط فطرت کے لوگ بھی ہیں، ایسے بد خصلت قسم کے لوگ ہیں اہل کتاب اور یہود و نصارہ اور بعض غیر مسلم بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو اس وقت تک وعدہ ہی نہیں کریں گے، اور اگر نہ بھی کھڑے نہ رہو تو انکار کر دیں گے کہ میرے پاس نہیں رکھی۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ جو یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے دوسرے غیر مسلم بھائی کی یہ عادت کیوں ہے کہ انکار کر دیتے ہیں، دیے نہیں ہمیں؟ تو بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سبب، اس کی وجہ ذالک بانہم قالوا، یہ لوگ کہا کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہمارے علاوہ، عرب کے علاوہ، کہ جو عربی لوگ یہودی نہیں ہیں، اسی طریقے سے ملک کے کسی بھی کونے کا کوئی شخص ہمارے ساتھ یہودیت میں شامل نہیں ہے، نصارہ میں شامل نہیں ہے، تو ان کے ساتھ جتنا بھی دھوکہ بازی کرو، ان کا مال چھین لو، چرا لو، کچھ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے۔ یہ لوگ اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ غیر یہودیوں کے ساتھ جو بھی تم غلط معاملہ کرو، چاہے ان کا مال چرا لو، چاہے ان کی دولت چھین لو، چاہے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرو، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ ہی نہیں کریں گے، ہم پر اللہ کا کوئی الزام ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ غیر یہودی سے جتنا بھی تم دھوکہ بازی کرو، اللہ کی ہمارے یہاں پکڑ نہیں۔ اس قسم کے یہ لوگ باتیں کر کے خوب دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ بعض یہودی ومنہم سے بعض کی طرف اشارہ اللہ نے کیا، اور یہ جو حرکت ان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو الزام کہتے ہیں کہ ہم پر الزام نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ وکڑ نہیں کریں گے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر بہتان دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی سا بھی معاملہ کرو، دھوکہ بازی کرو، ان کے مال کو چھین لو، ہڑپ لو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اس کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا کہا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سا بھی معاملہ کریں، دھوکہ بازی کا، چھین لینے کا، ان کو ہر طرح سے ٹوپی پہنانے کا، کچھ بھی کرو نہیں پکڑیں گے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے، تب بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر یہ لوگ بہت۔ پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بتلاتے ہیں، بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، بلا کیوں نہیں پکڑ ہوگی؟ ہڑپ کرو، ایک دوسرے کے مال کو غصب کرو، چھین لو، اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے؟ بلا کیوں نہیں پکڑ کریں گے؟ ضرور پکڑ کریں گے۔ من اوفى بعهده، اور اللہ نے یہاں پر قانون اور ضابطہ اور قاعدہ بتایا، من اوفى بعهده، کہ جس نے کسی کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کیا، من اوفى بعهده، جس نے اپنا عہد پورا کیا، یا جو اپنا کیا ہوا عہد پورا کرے گا، واتقى، اور اس گناہ سے بچے گا، فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیز کرنے والوں
کو اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ عہد کو پورا کرنے والے جو لوگ ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، عہد کی وفا کرتے ہیں، عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے ہیں، اسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے وعدہ، دونوں میں فرق ہے۔ عہد اس قانون کا نام ہے کہ دو لوگ آپس میں کسی چیز پر معاہدہ کریں۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد اس قانون کا نام ہے کہ دو لوگ آپس میں کسی ایک چیز پر معاہدہ کر لیں۔ دونوں میں سے ہر ایک کو اس عہد کی وفاداری ضروری ہے، اس عہد کو پورا کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، تو اس کو کہتے ہیں عہد۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جانبین پر ضروری نہیں ہے بلکہ جس نے وعدہ کیا اس پر ضروری ہے، اس کو وعدہ کہتے ہیں اور عہد اس کو کہتے ہیں۔ عہد کی خلاف ورزی کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ 5 وعیدیں عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کہ جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 5 طرح سے ان کو ڈانٹ پلائیں گے اور 5 طرح سے ان کو عذاب دیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو عہد کی خلاف ورزی کریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی طرف جو ہے نظر رحمت نہیں کرے گا، محبت کی نظر ان کی طرف نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا کل قیامت کے دن۔ اور اسی طریقے سے عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دردناک عذاب دیں گے۔ اور اسی طریقے سے عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محبت سے بات نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور وعید ہے کہ جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 طرح سے عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی، دردناک عذاب کا، ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا وہاں پر کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم عہد کی پوری طرح وفاداری کریں، پوری طرح عہد کی وفا کریں۔ اگر ہم نے کسی سے عہد کیا ہے کسی چیز کا تو اس عہد کو پورا کریں، اور عہد کی خلاف ورزی سے اللہ تعالی ہماری پوری اور پورے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔